یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن میں ہے کہ جمعے کی اللہ تیاری کرواتا ہے. کیوں؟ ایک بڑی گیدرنگ میں آپ نے جانا ہے اور آپ کی بدبودار ہوائیں وہاں خارج ہو رہی ہوں، پسینے سے بو چھوٹ رہی ہو، اس لیے آپ کے لیے کمپلسری کر دیا جاتا ہے کہ آپ خوشبو لگا لیں تاکہ اگر ایسا ہو وہ آپ کے جسم تک رہے، دوسرے تک وہ جو ہے اس کو ڈسٹربنس کا باعث نہ بنے، کہ خوشبو لگا کے جاؤ تاکہ ماحول جو ہے وہ پلیزنٹ رہے، دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے. اگر آپ مولیاں کھائیں گے یا ایسی چیزیں تو آپ کو جو ڈکار آئے گا وہ بدبودار آئے گا، کیونکہ اس کا سسٹم ہی ایسا ہے. اس لیے اس کو کہا کہ اس کو اوائڈ ہی کر دو. اور جب اس پہ اب تحقیقات ہوئی ہے، بڑی جو پرانی طب کی کتابیں ہیں، بڑا لیسن کو انہوں نے پروموٹ کیا. پاکستان میں بھی ایک زمانے میں لیسونا کے نام سے کیپسول نکلے جو کہتے تھے کہ بلڈ پریشر کا یہ علاج ہے. مگر جب اس پہ تحقیقات ہوئی اور ڈاکٹر آف میڈیسن نے اس پہ کام کیا تو انہوں نے بتایا کہ صفر بھی ویلیو نہیں ہے اس کی. کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات شروع سے بڑی چبھتی تھی کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کے لیے افادیت کا باعث ہو، رحمت للعالمین اس کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ استعمال نہ، یقیناً یہ افادیت کا باعث نہیں ہے. تب آقا نے یہ کہا کہ یہ استعمال نہ کرو، اور تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے جتنے یہ فوائد بتاتے ہیں نا اس کے لہسن اور پیاز کے، وہ سارے فوائد بنیادی طور پہ ادرک میں موجود ہیں. اور ادرک کو اللہ نے قرآن حکیم نے فرمایا کہ جنت کے مکینوں کو، جنت کے رہنے والوں کو ادرک کی شراب پلائی جائے گی. شراب سے مراد ہوتا ہے میٹھا پانی، مگر اس میں ادرک کی تھوڑی سی خوشبو ہوگی، تھوڑا سا ٹیسٹ ہوگا، زیادہ نہیں. اور آج بھی وقت یہ بتا رہا ہے کہ زیادہ ادرک کا جو استعمال ہے وہ نقصان کا باعث ہے، وہ نقصان کرتا ہے، ایسیڈیٹی بناتا ہے، تیزابیت پیدا کرتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ادرک استعمال کریں تو کمال کے نتائج آتے ہیں. آپ فرما رہے ہوتے ہیں تو لوگ بیچ میں سے اس کے سوال کرتے ہیں، اور آپ جب خطبہ اینڈ کر لیتے تو آپ لوگوں کو اس کے جوابات دیتے تھے. اس حد تک لوگ پوچھتے تھے کیوں کسی کے ذہن میں شرارت نہ ہو. سوال کے بغیر آپ کے کنفیوژن دور نہیں ہوتے. اور کوئی بھی انسان جو کسی بھی معاشرے میں رہ رہا ہے، اگر وہ کنفیوز ہے تو وہ کوئی بھی جو فنکشن وہ ادا کر رہا ہے، طالب علم ہے یا ٹیچر ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے، جو کچھ بھی ہے کسی بھی معاشرے میں، وہ کبھی بھی اپنا کام صحیح نہیں کر سکتا. کنفیوژن جو ہے نا وہ انسان کو بھرپور کام کرنے نہیں دیتا. اس کو اس کی اہمیت ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ علم کی کمی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم سوال کو گستاخی قرار دے دیں. بڑا ظلم ہوا. حالانکہ ایک اصول کی بات ہے، میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس، کیا یہ لازمی ہے کہ مجھے ہر سوال کا جواب آتا ہو؟ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ مکمل علم والا اللہ کے بعد تو صرف اس کا رسول ہے. باقی کوئی شخص نہیں ہے دنیا میں جس کے بعد اتنا بھرپور علم ہو کہ اس کے بعد ہر سوال کا جواب موجود ہو. بجائے اس کے کہ میں غلط جواب دوں، مجھے اتنی اخلاقی جرأت ہونی چاہیے میں کہوں کہ یار مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، کسی اچھے استاد سے کنسلٹ کروں گا، پھر آپ کو ضرور کرنے کا. ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور یہ سچائی جو ہے اس کی بات ہے. اس لیے میں تو جہاں بھی جاتا ہوں میری کوشش ضرور ہوتی ہے. آپ کے یہاں تو حالانکہ ماشاءاللہ کافی سوال کیے گئے کہ کچھ نہ کچھ پوچھا جائے. پوچھنے کا مقصد ہونا چاہیے آگے کے سفر کے لیے بہتری. شدید جو زندگی ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، نہ دن کا پتہ چلتا ہے کب شروع ہوا اور نہ آخر کا پتہ چلتا ہے، اور بندہ کام میں لگا رہتا ہے. ادھر جیسے آپ کے جیسے اسکول ہے ماشاءاللہ سے لاہور کی نسبت، تو زندگی کیسے بیلنس کیا جائے؟ دیکھیں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں سب لوگ، قرآن حکیم کیا کسی مخصوص وقت کے لیے تھا یا ہمیشہ کے لیے؟ جی قرآن تو بعد از قیامت بھی قرآن کا رول موجود ہے. اللہ کے رسول کیا اسی زمانے کے لیے تھے
یا قیامت کے بعد بھی رسول ہے؟ قیامت تک کے رسول ہیں اور قیامت کے بعد بھی رسول ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے. اس کا مطلب ہے آپ کا رول آفٹر ڈے آف ڈوم جی تو دنیا میں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں. ورنہ اللہ کو چاہیے تھا کہ جب زمانے میں بڑی تبدیلیاں آ جائیں تو یہ چیزیں قرآن میں سے امین کر دیں. تو اللہ نے تو ایسا نہیں کہا آپ کو. اب ہمیں سمجھنا پڑے گا جب ہم نے آپ شہری زندگی کی بات کر رہے ہیں. کیا انسان کی زندگی کا کوئی کام ایسا ہے جو چینج ہو گیا ہے؟ کیا پیدائش کا طریقہ بدل گیا ہے؟ پروان چڑھنے کا طریقہ بدل گیا ہے؟ جوان ہونے کا طریقہ بدل گیا ہے؟ میں تھوڑا گھٹنا سیدھا کروں گا آپ لوگوں کی بات. مرنے کا طریقہ بدل گیا ہے؟ شادی بیاہ کا بدل گیا ہے؟ چینج کیا ہوا ہے؟ کام کا انداز اور کام کی تیزی کچھ کیا چینج ہوا؟ کچھ چینج ہوا؟ ضرورتیں تو نہیں بدلی. ہماری ساری ضرورتیں ایک انسان کی تمام ضرورتیں وہی ہیں جو کل تھی وہی آج ہے. فرق کیا ہے؟ آپ پہلے لاہور گھوڑے پہ جاتے تھے جیلن سے, اب جہاز پہ بھی جا سکتے ہیں, ٹرین پہ بھی جا سکتے ہیں, کار پہ بھی جا سکتے ہیں, بس پہ بھی جا سکتے ہیں. مقصد سفر ہے, مقصد آپ کا لاہور پہنچنا ہے. میڈیم کی وجہ سے کیا اصل اصول بدل جائیں گے؟ کھانا کھانا ہے آپ نے, کل آپ ایک چپاتی بنا کے کھاتے تھے, اب اس کا نام آپ نے برگر رکھ لیا, اس کا نام آپ نے چپس رکھ لیا, اس کا نام آپ نے پیزا رکھ لیا. ضرورت وہی ہے یا ضرورت بدل گئی ہے؟ ٹھیک, یا ضرورت چینج ہو گئی؟ کل طبیب کے پاس علاج کرتے تھے, وہ نبض دیکھتا تھا, وہ گھوٹ کے دوائیاں دیتا تھا. آج آپ کو فوراً انجیکشن لگا دیا جاتا ہے, کوئی بوتل کو ایسی پانی کی لگا دی جاتی ہے جو انرجیٹک ہوتی ہے, کیپسول دے دیا جاتا ہے. ضرورت تو وہی ہے. اسی لیے اللہ نے کسی طریقے کو چینج نہیں کیا, اسلوب دیا, ہم نے اس کو سمجھا نہیں. اللہ نے آپ کو جو بنیادی ٹیچر دیے ہیں وہ پرندے ہیں, برڈس. برڈ سے آپ کو ٹیچ کروایا. جب انسان نے پہلا قتل کیا تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی مارا گیا, کہ اس کو کیا کرنا ہے میں نے. تو اللہ نے کوے بھیجے اور وہ کوے لڑے اور ایک کوا مرا, اور اس نے چوچ اور پنجوں سے, یہ قرآن ہے, زمین کو کھودا اور اس کو دفنایا تاکہ اس کو ٹیچ کیا جائے. اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم مجھ پہ ایسے توکل کرو جیسے میرے پرندے کرتے ہیں تو میں تمہیں رزق بھی ایسے ہی دوں گا جیسے میں تمہیں پرندوں کو دیتا ہوں. اب پرندوں کا توکل یہ ہے کہ پرندے خالی پوٹے صبح فجر ہوتے ہی گھروں سے نکل جاتے ہیں. تو ورکنگ آور آپ کے سٹارٹ ہو گئے آفٹر فجر. اس وقت تو ہم سونا شروع کرتے ہیں انٹرنیٹ رات کو بیٹھ کے. تو اللہ کا کیا قصور ہے اس میں؟ کسی نے نہیں آپ کو مجبور کیا ہوگا کہ آپ اس طرح اپنی ٹائمنگ کیا کریں. پھر رات کو سارے پرندے مغرب کی اذان کے ساتھ آپ دیکھیں اڑتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مرکز پہ پہنچ جاتے ہیں. مسلمانوں کے علاوہ ہر قوم نے اس سے ٹیچنگ لی ہے. مسلمانوں کے علاوہ ہر قوم نے اس سے ٹیچنگ لے لی ہے. 1.60 کروڑ کی آبادی ہے چائنا. 7 بجے ان کے بزنس آور شروع ہوتے ہیں, 6 بجے ان کا پورا ملک آف ہو جاتا ہے, ٹوٹل آف. 7 بجے تک کھانے کا ٹائم ہے, ریسٹورانٹ 7 بجے کھانا سرو کریں گے, اس کے بعد میں دیں گے. امریکہ کتنا کامیاب ملک ہے, برطانیہ یا پورا اسکینڈینیویا, پورا ویسٹ, 6 بجے کے بعد کوئی بزنس نہیں ہے. آپ کروڑوں روپے کی بات جا کے کریں تو کہیں گے جینٹل مین شاپ کلوز. انہوں نے کیسے سیکھ لیا اس کو؟ وہ تو زیادہ کامیاب ہیں آپ سے, ہم تو سب مقروض ہیں ان کے. ہمارے ہاں کسی نے اس کو ٹیچ نہیں کیا. جتنے علماء ہیں نا, آپ روز سنتے ہیں بعد از نماز عشاء عظیم الشان جلسہ ہوگا, ثواب دارین حاصل کرو. میں ان سے کہتا ہوں ظالموں, اللہ کے رسول کی زندگی میں ثابت نہیں ہے عشاء کے بعد کوئی ایکٹیویٹی.
عشاء پڑھتے اور آپ نے حجرے میں تشریف لے جاتے، اپنی ازواج مطہرات سے جو بھی گفتگو ہوگی، جو کچھ ہے وہ گھر کے اندر ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رات تیرے آرام کے لیے بنائی. رات کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے عشاء. عشاء از اے اناؤنسمنٹ آف رات. رات ہو گئی، اٹ مینس کہ اللہ کو پتا ہے، میرے میکر کو میرے بارے میں زیادہ پتا ہے. جو کمپنی کو کار ڈیزائن کرتی ہے وہ ساتھ میں کہتی ہے کہ بھائی اس کے تیل اس طرح بدلنا ہے، ہوا اس طرح بدلنی ہے، تب یہ پراپرلی ورک کرے گی. تو ہمارے اللہ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم ان کے ریسٹ کا ہے، اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ نقصان اٹھانے والوں میں. اور کوئی دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری نہ کرے اور فائدہ اٹھائے. اس کو قرآن نے کہا ہے عذاب مہین. مہین اتنی باریک چیز کو کہا جاتا ہے جو نظر نہیں آتی. تو عذاب تو ہم پہ شروع ہے مگر نظر نہیں آ رہا، وہ کیسی شکل میں. آپ تو بچے ہیں ابھی، 20 21 22 23 24 تک آپ کی عمریں ہیں، اس سے اوپر تو شاید مشکل ہے. آپ بھی فرسٹریشن کا شکار ہوں گے، میں شیور نہیں کہہ رہا جی. جو میری عمر کے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، جو اور مطلب جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے نا فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. وہ جو فرسٹریشن ہے نا وہی عذاب مہین ہے. وہ عذاب نظر نہیں آ رہا کیونکہ عذاب شعور پہ طاری ہوتا ہے. ہمارے شعور کو اللہ نے اپنی عذاب کی گرفت میں رکھا ہوا ہے. کیوں؟ ہم نہ اس کی اوبیڈینسی کر رہے ہیں، نہ اس کے رسول کی اوبیڈینسی کر رہے ہیں، نہ پراپر چیزوں کو پراپرلی فالو کر رہے ہیں. کیسے بچ جائیں گے؟ کیا لاہور میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس پیٹرن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے؟ بہت ہے. آپ کو میں بتاؤں، میرے 613 یا 14 لیکچر ہیں ابھی تک دنیا بھر میں، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پیٹ کے بھی مر جائے تو میں عشاء کے بعد کبھی لیکچر ڈلیور نہیں کروں. یہاں ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں جمعرات میں، سب کچھ عشاء سے پہلے ہوتا ہے، آفٹر عشاء نہیں ہوتا. جو بڑے صوفی سے برے صغیر کے جن کے ہاں سما کی محفلیں ہوتی تھیں، یہ جو اس کو آج قوالی کا نام دیا جا رہا ہے، وہ ساری عصر سے مغرب تک ہوتی تھی. آفٹر عشاء کوئی فنکشن کبھی نہیں ہوا، کیونکہ بزرگوں کا یہ قول مبارک ہے کہ جو لوگ عشاء کے بعد جاگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ فجر ادا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو شخص سو جائے گا عشاء کے بعد وہ پراپرلی نمازیں اٹھ کے ادا کر سکے گا، ورنہ نہیں کر سکتا، پاسبل ہے ہی نہیں. کیونکہ نیند دیکھو نا اللہ نے تقسیم کی ہے بہت خوبصورت. 8 گھنٹے کی 3 بنا دیے. 8 گھنٹے گہری نیند سو خوب ٹکا کے، 8 گھنٹے رزق کے لیے کام کرو. ورکنگ آور پوری دنیا میں 8 ہی گھنٹے ہیں، کہیں بھی 10 گھنٹے نہیں ہیں. ورلڈ اوور جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے اس کا یہ لا ہے، 8 گھنٹے کے بعد جہاں بھی ہوگا اوور ٹائم ہوگا. ورکنگ آور 8 گھنٹے ہیں دنیا میں. 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے نیند، باقی 8 گھنٹے میں عبادات، پرسنل ذاتی ضروریات، سوشل ایکٹیویٹیز، کوئی گیم، کوئی تفریح، وہ 8 گھنٹے اس کی. جنہوں نے ٹائم کو تقسیم کرنا نہیں سیکھا وہ زندگی میں کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. کیونکہ جو پاور آپ کو دی گئی ہے، جو انرجی آپ کو ڈیلیگیٹ کیا ہے، دیٹ از ٹائم. بیسک انرجی آپ کو دی گئی ہے وہ ٹائم ہے. میں نے اس کے لیکچر لاہور میں دیا تھا الحمرہ میں، ٹائم مینجمنٹ ان دا لائٹ آف قرآن و سنت. تو اگر آپ کو ٹائم کی مینجمنٹ کا آرٹ آ گیا نا تو آپ کوئی فرق نہیں پڑتا، گاؤں میں رہیں، پہاڑ میں رہیں، لاہور رہیں، کراچی رہیں، لندن رہیں. آپ اگر باہر دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں جو ان کے بگ سٹیز ہیں، جو میگا سٹیز ہیں، سوائے چند شرابیوں کے ایسا لگتا ہے شام کو جیسے ویرانے میں آپ آ گئے. گاڑیاں بھی سڑکوں پہ نہیں ہوتی، لوگ نہیں ہوتے، کوئی شاپس نہیں ہوتی. تو ہماری بدقسمتی ہے. میں ایک دن جدے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب ملے، کہنا یار عرفان صاحب ہمیں گورنمنٹ نے بہت پریشان کر رکھا ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنا جی ہم رات کے 3 بجے تک دکانیں کھول دیتے ہیں، وہ جو تمہارے آرام کرنے
ابھی سائنس آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بچے سائنس پڑھتے ہیں، جو جوسز لیور آپ کے پیدا کرتا ہے رات کی نیند سے، وہ جوسز لیور کبھی پیدا نہیں کرتا دن کی نیند سے۔ سورج نکل آنے کے بعد جب کوئی انسان سوتا ہے، اس کا لیور وہ جوسز پروڈیوس ہی نہیں کرتا جو رات کی نیند سے کرتا ہے۔ جو اس کا مسکولر سسٹم، جو اس کا اندر کا مین آرگن ہے، ان کا سسٹم رات کی نیند سے اپنا کام ادا کرتا ہے، وہ دن سے نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے اپنے بندوبست ہے۔ اب آپ کا دل مونگ پھلی کو چاہ رہا ہے آج کل، تو سردیوں میں پھول ہی چاہتا ہے۔ ابھی گرمی آئے گی تو آم کو دل چاہے گا۔ کبھی سردیوں میں بھی آم کا خیال آیا؟ وہ باڈی کی ڈیزائر ہوتی ہے۔ ہم جب اپنی باڈی کی ڈیزائر کو سمجھنا شروع کر دیں گے نا، یہ شہری اور گاؤں اور یہ سکون کا فرق نہیں رہے گا۔ ہم پھنس گئے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے خود ہی پھنسا لیا۔ ایک جو بالکل اندھا ہمارے ہاں شروع ہو گیا نا، کمپیریزن اور کمپٹیشن، اس نے ہمیں بہت برباد کیا، تباہ کر دیا۔ حالانکہ کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا سب کو اللہ نے ایک جیسا ٹیلنٹ کبھی دیا؟ سب کو ایک جیسی یادداشت دی؟ سب کو ایک جیسے والدین دیے؟ سب کو ایک جیسے حالات دیے؟ سب کو ایک جیسی فزیکل پاور دی؟ تقسیم ہی الگ ہے، میں دوسرے سے موازنہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کسی کو اللہ نے جرنیل بنانا ہے، کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے، کسی کو وکیل بنانا ہے، کسی کو انجینئر بنانا ہے، کسی کو بینکار بنانا ہے۔ کمپیریزن میں ہم پھنس گئے ہیں یہ سوچے بغیر کہ یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ ٹیلنٹ جو ہے یہ اللہ کا اختیار ہے۔ کوئی آدمی ٹیلنٹ حاصل نہیں کر سکتا، جو ٹیلنٹ اللہ نے اس کو دیا اس کو پالش کرنا اس کی ڈیوٹی۔